جس کی موت آ گئی اس کے لیے سمجھو قیامت آ گئی، وہ آئے چاہے کتنے ہی زمانے بعد، کیونکہ آخرت کا سفر تو یہاں سے شروع ہو گیا نا، آخرت کا سفر یہاں سے شروع ہو گیا۔ جو مر رہا ہے ہم سوچتے ہیں مر گیا چلو ٹھیک ہے جی، حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کہ اس کے اوپر تو وہ جو گزر گیا جو گزرنا تھا، ملک الموت اس نے دیکھ لیا، موت کی تکلیف اس نے دیکھ لی۔ ہمارے لیے دونوں چیزیں ابھی باقی ہیں، ملک الموت ہم نے دیکھا ہی نہیں کیسی شکل ہوگی جب آئے گا سامنے، موت کی سختی کیسی ہوگی وہ ہم نے دیکھی نہیں آج تک۔ اس لیے موت کے بارے میں آدمی روزانہ جب بستر پہ جائے اپنی موت کو یاد کرے، اپنی موت کو یاد کرے، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرے، اپنے یار دوستوں کو یاد کرے کہ میرے یار دوست کتنے چلے گئے، وہ بھی میری طرح چلتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، دہاڑتے تھے۔ میری کالونی میں سے کتنے ہماری عمر کے لوگ چلے گئے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ جاتے تھے کہیں رہتے تھے آج وہ چلے گئے قبرستان میں۔ تو ان چیزوں کا جو انسان روزانہ سوچے گا اس کا جنت میں درجہ روزانہ بلند ہوگا، کیونکہ جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں ہر نیک عمل سے، اور یہ نیک عمل بڑا نیک عمل ہے، موت کو یاد کرنا۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو صحابہ اس کی بڑی تعریفیں کرنے لگے، بہت اچھے تھے، بہت نیک تھے، بہت بھلے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اتنی تعریفیں کر رہے ہو، کیا ان کے اندر دو صفات تھی؟ کہ ایک صفات تو یہ کہ موت کو یاد کرتے تھے کہ جی یہ تو ہم نے نہیں دیکھا۔ اچھا تو کیا یہ اپنی چاہت کی چیز کو چھوڑ دیتے تھے کہ کسی چیز کو دل چاہ رہا ہو کہ آج وہ کھانی ہے، آج وہ ہونی چاہیے، اور وہ چیز ہے بھی لیکن چھوڑ دیا اللہ کے لیے کہ جی ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا؟ تو پھر یہ ان درجوں کو نہیں پہنچ سکتے جس کے اندر یہ سب دو صفاتیں ہوں، موت کو یاد کرنا اور چاہت کی چیز کو چھوڑنا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ چاہت کی چیز ہے ہی نہیں، مجبوری ہے، آدمی چاہ رہا ہے لیکن وہ ہے ہی نہیں، ایک اسے میسر ہے سامنے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے لیے کہ وہ ٹائم بھی تو آئے گا جب ہم کتنے دن تک قبر میں نہیں کھائیں گے، تو ابھی سے عادت ڈالو کم کھانے کی، نہ کوئی پانی دینے جائے گا، نہ کوئی کھانا دینے جائے گا۔ ایک مرتبہ جو ہے چلے گئے، منہ بند ہو گیا تو ہو گیا، زبان بند ہو گئی تو ہو گئی، ہمارا حلق بند ہو گیا تو ہو گیا، ہمارے اعضاء ڈھیلے ہو گئے تو ہو گئے۔ اب کب تک ہمیں قبر میں جو ہے ایسے ہی رہنا پڑے گا بغیر کھائے پیے؟ اور مدت تو ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر قبر سے نکلیں گے، وہ بھی وہاں بھی کوئی کھانا نہیں ملے گا، نہ پانی ملے گا۔ ہاں مدتوں ہو جائیں گی، پھر جا کے کچھ لوگوں کو حوض کوثر کا پانی ملے گا، وہ بھی سب کو نہیں، وہ بھی کچھ کو۔ پھر حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد میں جنت تک جانے تک پھر کوئی پانی نہیں ملے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو اتنے لمبے ہمیں بغیر کھانے پینے کا رہنا ہے، ابھی چھوڑی اس دنیا میں بس سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو اپنی چاہت کی چیزوں کو کچھ کو قربان کرو، چھوڑو، پھر وہ جو حوض کوثر کا پانی ہے اس کے اندر یہ صفات ہوگی کہ اس کو پینے کے بعد جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی، کہ جنت میں تو کھاؤ پیو مزے لو، وہاں تو ہمیشہ رہی کام ہے، عبادت بھی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں پڑھنا، تسبیح بھی نہیں پڑھنی، نماز بھی نہیں پڑھنی، اور بیماری کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، سستی کوئی نہیں، کمزوری کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، بس ہمیشہ آرام سے مزے لیتے رہو۔ جن لوگوں نے سمجھ لیا اس زندگی کو اور اس زندگی کو، انہوں نے دنیا کی چھوٹی زندگی میں سب کچھ چھوڑ دیا، بس اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ ہمارے راضی ہو جائے۔